الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 3 دن بعد انشاءاللہ تعالی مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی ہر قربانی کو قبول فرمائے، اور بالخصوص غزہ کے مجاہدین جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، فلسطین کے وہ شہداء جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر چکے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن پاک کی آیت کریمہ جو پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اس کا گوشت اور نہ اس کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، کہ تم من کے کتنے سچے ہو، کتنا خلوص ہے تمہارے اندر، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تمہارا خلوص پہنچتا ہے جو تم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور ثابت کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میں ذبح کر چکا ہوں، یہ دیکھا کہ انی اذبحک کا، میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں خواب میں، فانظر ماذا تری، آپ کیا دیکھتے ہیں اس معاملے میں کہ میں اس طرح کروں؟ بیٹے سے پوچھا، کرنا تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹے کی رائے کو شامل کیا کہ اتنی میری نیک بخت اولاد ہے، جو میں کہتا ہوں میرے بیٹے بھی وہی کہتے ہیں۔ اور پھر خواب میں دیکھا، ظاہری حکم نہیں آیا، ظاہری حکم نہیں آیا صبر کرو ذبح کرو، خواب میں دیکھا، اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے۔ تو جو خواب کی تعبیر ہے وہ اللہ پاک نے بعد میں دینی تھی، اس لیے خواب کا حکم فرمایا، خواب میں ہی اس کو حکم ہوا، اور تعبیر کیا ہوئی کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اتنا تک تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یقینی بات ہے، خواب کی سچائی یہ ہے۔ آگے یہ کہ کر چکے ہیں یا نہیں کیا وہ چیز نہیں دیکھی انہوں نے،
تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنا ہدیہ پیش کیا، قربانی پیش کی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، یہ بھی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اب میرا کرتا اتار لیں، کفن کا کپڑا نہیں ہے، چلو یہ صاف شفاف رہے گا، پاک رہے گا، اسی سے مجھے کفن دے دینا۔ اور پھر یہ بھی روایت آئی ہے کہ پہلے آپ کو سیدھا لٹایا گیا، چھری چلائی گئی۔ جب سیدھا چھری چلانے لگے تو گردن مبارک پر کہتے ہیں پیتل کی طرح گردن ہوگی، چھری نہیں چل رہی تھی۔ پھر حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان ہو سکتا ہے آپ کی محبت تو پدری محبت، اور میں بھی چھری دیکھ رہا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ میں ماتھے کے بل جاتا ہوں، لیٹتا ہوں، اس طرح چھری چلائیں۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو ماتھے کے بل لٹا لیا، پھر آپ نے چھری چلائی، پھر بھی نہیں چلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ باپ چھری چلا رہا ہے بیٹے کی گردن پر، تو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حالت کو جبریل کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے ہیں نہیں چلتی تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرا فدیہ دمبا بن گیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ تین بندوں نے رب کی بڑائی بیان کی، اللہ پاک نے اس کو مجموعہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے واجب قرار دیا کہ واجب ہے ہر مرد مسلمان پر، ہر عورت پر کہ وہ اس کو جو نماز پڑھے، اور نماز کے بعد عورت خفیہ آواز سے اور مرد بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں لگائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہم بعض اوقات غفلت کرتے ہیں کہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں پڑھنی چاہیے، آواز بلند سے پڑھنی چاہیے، بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، یعنی بلند آواز سے مراد متوسط آواز، چیخ چیخ کر بھی نہیں، متوسط آواز، خوبصورت طریقے سے آواز، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیریں ہیں 9 کو شروع ہوتی ہیں صبح، اور پھر یہ 13 تک جاتی ہیں، 13 کی عصر تک۔ امام ابو حنیفہ نے تو فرمایا 12 تک ہیں، لیکن جو صاحبین ہیں حضرت امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ عصر تک، اور اسی پر علماء کا فتویٰ ہے کہ 13 کی عصر تک یہ تکبیریں ہر مسلمان کہے گا، اور جنازے کے بعد نہیں، یعنی جنازہ بھی ہے لیکن وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ فرض عین نماز کے بعد ہم نے تمام مسلمانوں نے یہ تکبیریں کہنی ہیں، اور بلکہ اتنے تک بھی مسئلہ ہے کہ اگر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اب نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی سلام پھیرا تو اسے طہارت نہیں رہی، امام صاحب کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ طہارت کرنے کے لیے چلا جائے؟ نہیں، پہلے وہ تکبیریں کہے، تکبیریں کہے کہ جائے۔ تکبیروں کے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیروں کے درمیان کوئی اور ذکر نہیں آئی 5 دنوں میں، صرف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے پھر جو ذکر کرنا اس نے کرے، اس سے پہلے نہیں کرنا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان کو ایام تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ گوشت ٹکڑے کر کے سکھایا جاتا تھا، اور اس کی ایک مدت بھی تھی، اس دن تک گوشت کھا سکتے ہو، بعد میں اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، جتنا عرصہ تک تم رکھ سکتے ہو قربانی کا گوشت، جتنا دن تک محفوظ رکھ سکتے ہو، کوئی صورت بھی ہو اس کو تم کھا سکتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب آج کل جو ہے بندہ، وہ 52.5 تولے کی قیمت چاندی کی، سونا تو ہے لیکن سونا آج کل اس کا ایک تو تقوی والے لوگ کہتے ہیں قیمت لگانی چاہیے، پھر تولے کی قیمت بھی نصاب سے زیادہ ہو رہی ہے، تو کم سے کم جو نصاب ہے وہ چاندی کا ہے، 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت آج کل چاندی کی شاید قیمت جو ہے وہ 3200-3500 کے درمیان یا 3000 تک ہے۔ وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازے سے میں کہہ رہا ہوں
یعنی 1,70,80,000 روپے جس بندے کے پاس موجود ہوں وہ قربانی کرے۔ سال گزرنا اس پر نہیں ہے، جس طرح سال گزرنا ہوتا ہے بھئی زکوٰۃ پر تو سال گزرنا لازمی ہوتا ہے، اس پر سال گزرنا نہیں ہے۔ 12 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اس بندے کے پاس پیسے اتنے آ گئے، نصاب سے بڑھ گیا، وہ بندہ قربانی اس پر واجب ہے، وہ ہر حال میں قربانی کرے۔ لیکن اگر وہ جانور ڈھونڈنے جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، کیونکہ قربانی تو 12 تک ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، یا اسے پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو غروب ہو جائے گا، اس کے لیے پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے پیسے، ایک حصے کے پیسے جو عمومی حصہ لوگوں میں شامل ہوئے ہیں، لوگ ایک حصے کے پیسے یا ایک بکری کی قیمت یا بکرے کی قیمت کے پیسے صدقہ کرے اللہ کے نام پہ، اس کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قربانی کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس مکان ایک اضافی ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک زمین پڑی ہے، بنجر زمین ہے، اس کا کوئی فصل وغیرہ نہیں آ رہا، اگر اس کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک بندے کے یعنی ضرورت صرف گھر تک، بس گھر کے علاوہ جو ضرورت سے ہٹ کر ہو، اس کی قربانی اس پر لازمی ہوگی، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، زمین اگر پیداوار دے گی تو عشر دے گا، نہیں دیتی تو پڑی رہے۔ لیکن قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عشر دے، پیداوار دے یا نہ دے، اس زمین، بلکہ اتنا تک علماء نے لکھا اگر پہاڑوں پر کسی کا قبضہ ہو، پہاڑ وہ فصل نہیں دیتے پہاڑ، اگر ان کی بھی، اس پہاڑ کی بھی قیمت اگر زیادہ ہے نصاب سے، یعنی میں ایک اندازے کے طور پر کہہ رہا ہوں 1,70,000 76,000 78,000 یا 80,000 کے درمیان، اتنا اگر اس کے پاس پہاڑ کی قیمت، وہ اس پر قبضہ ہے، اتنی قیمت میں وہ بکتا ہے تو قربانی اس پر بھی واجب ہوگی۔ قربانی کا مسئلہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، اتنے تک بھی اگر گھر کے اندر ضروریات سے ہٹ کر کباڑ کا مال پڑا ہے، اضافی مال پڑا ہے، فضول میں کباڑ والا، اگر وہ بیچتا ہے تو نصاب سے بڑھتا ہے تو قربانی اس پر بھی واجب ہے۔ ایک وہ بندہ جس نے اپنا قرضہ دیا ہوا ہے کسی بندے کو، قرضہ نصاب سے زیادہ، یعنی 2 لاکھ دیا ہوا ہے کسی کو قرضے کا، اب قرضہ وہ اس کے پاس ہے، پیسے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب قربانی کرے یا نہ کرے، حکم یہ ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے۔ اس نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، بھئی وہ دے نہیں رہا، امید تو ہے نا ایک دن دے گا، قربانی اس پر واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا یہ ہے کہ اس کو پاس اگر کچھ موجود ہے اور بالکل ہی کچھ نہیں ہے قربانی کرنے کا، اگر اتنا ہے کہ گھر کی ضروریات کی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں، پھر قربانی نہیں ہے۔ گھر کی چیزیں ضروریات کی بیچنی نہیں پڑتی، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ قربانی کرے، لہذا جس کو 2 لاکھ دیا ہوا ہے اس کے عوض اس کو قربانی کرنی پڑے، لازمی ہوگا اس بندے کے لیے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے، زکوٰۃ یہ مالک دے گا جس نے قرض دیا ہوا ہے، سال گزر گیا وہ نہیں دے رہا، یہ زکوٰۃ اس کی دے گا۔ قربانی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ قربانی کرے گا جس کو اس نے 2 سال کا، مطلب 2 سال کے پیسے دیے، جتنے بھی دیے وہ دے نہیں رہا، امید ہے کہ دے گا، اگر ایک ختم ہو گیا، مکر گیا، پھر تو نہیں ہے، پھر تو مجبوری ہے، وہ میں نے دینے نہیں، پھر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے دینے، میں دے دوں گا، تو قربانی اس پر واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ضرورت کا سامان گھر کا نہ بیچنا پڑے، اس کے علاوہ اگر اس کے پیسے ہیں تو قربانی اس پر لازمی ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بعض لوگ ہمارے قربانی کرتے ہیں تو اپنی میت کے لیے قربانی کرتے ہیں، باپ مر گیا تو اس کے لیے کر دیتے ہیں، بہن یا بھائی یا اپنا والد صاحب یا والدہ کوئی فوت ہو جاتا ہے ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اگر ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، ان کی وصیت نہیں ہے تو وہ قربانی نفلی ہوگی، مستحب قربانی ہوگی، وہ نفلی قربانی ہوگی، لہذا جب ان کے لیے قربانی کرے گا تو خود بھی کرے، اگر طاقت ہے اسے۔
اگر طاقت نہیں ہے تو پھر ان کی نہ کرے، اپنی کرے، کیونکہ فرض بندے کے اوپر اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا فرض مرنے والوں کے لیے جتنے سال ثواب کیے جاتے ہیں وہ فرائض میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ نوافل میں ہوتے ہیں، وہ مستحبات میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ وصیت کر گیا، اس کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اولاد کرتی ہے، وصیت کر گیا، اس کی وراثت میں سے قربانی ہوگی، اور جو اس کا مال ہے اس میں سے قربانی، وصیت پر عمل ضروری ہے، قربانی کی جائے گی، اور ساتھ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود استعمال بھی نہیں کر سکتا، وہ غریبوں میں جائے گا، فقیروں میں جائے گا۔ لیکن اگر نفلی قربانی کرتا ہے، جسے اللہ نے طاقت دی ہے، وہ کہتا ہے یار میں اپنی قربانی بھی کرتا ہوں، اماں ابے کے بڑے احسان ہیں ان کے لیے بھی کر دوں، تو ثواب ہے، اچھا ہے، کرنی چاہیے، بہتر ہے، اپنی پہلے لازمی ہے۔ ہم کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتی کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایک کے پیسے تو ادھر دے بیٹھے، بعد میں ہم اپنی نہیں کرتے، نہیں، پہلے اپنی، فرض ہمارے اوپر، واجب ہمارے اوپر ہے، ہم نے کرنی ہے۔ ہاں اگر مالک طاقت نہیں رکھتا، نفلی قربانی، نفلی پھر قربانی سے بہتر علماء فرماتے ہیں کسی طالب علم کو، دین کے طالب علم کو کتابیں دلوا دی جائے، کسی مدرسے کی خدمت کر دی ہے، کسی ایسی جگہ دے دی جائے جس میں یتیم بچی بیٹھ جائے، اس کی شادی ہو جائے گی۔ تمام نفلی عبادات سے یہ عبادت زیادہ اچھی ہے کہ کسی غریب کی کسی طرح امداد کی جائے، اس کے گھر کے حالات سنور جائیں، یہ نفلی عبادت تمام سے بہتر ہے۔ اگر ایک بندہ مطلب نفلی عبادات کرتا ہے، یہاں کھڑا ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 سجدے کر رہا، عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ ضرورت مند بہر کھڑا ہے، وہ معذور ہے، روڈ کراس نہیں کر سکتا، تو نفل کی عبادت سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اسے روڈ کراس کرے، معذور ہے۔ مستحبات میں مخلوق خدا کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اگر ضرورت اتنی ہے آپ کے پاس پیسہ، اپنی بھی کریں، والدین کی بھی ضرور کریں، یہ چلے گی۔ اور 6 قربانیاں اپنی کرتے ہیں بعض لوگ، 7ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بہتر قربانی ہے، اچھی قربانی ہے، اس کو علماء فرماتے ہیں بہتر ہے، اس لیے کہ 6 قربانیاں اپنی اور ایک رسول اللہ کے نام کی، 6 بندوں نے اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے ایک رسول اللہ کے نام کی، کہ رسول اللہ کے نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس ایک کی وجہ سے 6 قربانیاں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی امت کے لیے اگر کر دے تو بہتر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینڈے ذبح کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ایک میرا اور ایک میری غریب امت کا، غریب امت کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب امت کے لیے قربانی، اور پھر جو غریبوں کے لیے نبی پاک کر گئے ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قربانی کریں، اپنے اوپر ایسے واجب کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے اوپر قربانی واجب کر لیتا ہے، غریب ہے، طاقت نہیں ہے، واجب کر لیتا ہے، اسے طاقت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر وہ بندہ غریب ہے تو اس صورت میں قربانی اس پر واجب نہیں ہے، حالات نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، لے آتا ہے جانور، تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا اس جانور کو ذبح کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے حالات نہیں ہے میں دوبارہ بھیجتا ہوں، نہ اب کیوں کیا واجب اپنے اوپر۔ اس لیے قربانی کا جانور جو ہے نا، بعض غریب لوگ اپنا نام کا کر دیتے ہم اس کی قربانی کریں گے، اس طرح کا نہ کیا کریں، اس طرح نہ کیا کریں۔ بعد ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بندہ قربانی کرنا تو چاہتا ہے، لیکن وہ 40 کا بکتا ہے، 50 کا بکتا ہے، قربانی کا حصہ 20 کا مل رہا ہے، کہتا ہے کاش کہ اگر میں یہ حصہ بیچ دیتا 50 والا تو میرا 20 کا حصہ بھی بن جاتا، میرے گھر کے ضروریات بھی پوری ہو جاتی، میرے بچوں کے کپڑے یا میری مطلب کوئی اور حالت بھی پوری ہو جاتی۔ لیکن اس نے ماننے کی وجہ سے اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اب وہ قربانی کا جانور کیا کرے گا، اب وہ قربانی کا جانور وہی کرے یا جو پیسے اوپر بچیں گے وہ صدقہ کرنا پڑے گا، خود نہیں استعمال کر سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ تعین نہ کیا کریں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم ایک عقیقے کے جانور ہوتے ہیں ان کو بھی متعین کر لیتے ہیں اور پھر منت مانتے ہیں۔ منت ماننے کے ایک طریقے ہمارے تھوڑے سے غلط ہیں۔ ایک جانور بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ یہ بچ گیا تو میں اس اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، اس میں بھی ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم تعین نہیں کرتے، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ذبح کر کے اس کو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں صحیح۔ صحیح کیا ہے
صحیح ہے کہ اگر وہ بیمار یا اللہ یہ بچ جائے تو میں اس کو ذبح کر کے اپنے رشتہ دار برادری خاندان دوستوں میں غیروں میں اپنوں میں جو علاقے کے ہوں گے میں اپنی مرضی سے بانٹ دوں گا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر بغیر تعین کے اس نے منت مان لی تو خود استعمال بھی نہیں کر سکتا، جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ لوگ بھی استعمال نہیں کر سکتے، جو امیر لوگ ہیں یعنی وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کوشش کیا کرو تعین کرنے کا ایک طریقہ رکھا کرو۔ قربانی کا جانور ہے، آپ کو پاس بکرا ہے، بکری ہے، بڑا جانور ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ کہہ رہے ہیں وقت آیا گنجائش نہیں رہی، آپ کا دل کر رہا ہے یار میری گنجائش تو اب نہیں رہی، میں تو ایک حصہ کر سکتا ہوں، حالات میرے بدل گئے، اب کیا ہے اس کو متعین کر لیا اس نے، یہ میرا قربانی کا جانور ہے، لہذا اس کے لیے کیا ہوگا، اگرچہ تعین نہیں ہوتا لیکن جب اس نے اس کو نام کر دیا تو اس کا کیا ہوگا، جتنی قربانی وہ ایک قربانی کرے گا بقایا کیا اس کا صدقہ کرنا پڑے گا، جو بچیں گے پیسے خود نہیں استعمال کر سکتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کوشش کی جائے کہ اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھا جائے۔ اور قربانی کے جانور میں عیب ہوں، اگر بکری ہے اس کے دو تھن ہیں، تھن دونوں برابر ہیں، ایک تھن سے دودھ بالکل نہیں آ رہا، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اگرچہ سامنے برابر ہیں، دیکھنے میں بالکل برابر ہیں، دودھ ایک سے آتا ہے ایک سے نہیں آتا، لیکن اگر ایک بکری دودھ دیتی نہیں ہے، جس کو پتہ ہے تو ظاہر ہے اس کی تو قربانی نہیں ہوگی، جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے، سامنے اس کو کوئی عیب نظر نہیں آیا، اس کی قربانی ہو جائے گی، عیب نظر نہیں آیا، لیکن بعد میں اگر اس کو کسی نے بتا دیا یہ اس طرح کی تھی اس مالک نے، تب بھی اس کی قربانی وہ سمجھو نہیں ہوئی، اتنے پیسے وہ اللہ کے نام پہ دوبارہ صدقہ کرے گا اگر وہ طاقت رکھتا ہے اتنی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اگر ایک بکری ایسی ہے جس کا ایک تھن سے دودھ آتا ہے، تھوڑا آتا ہے، ایک سے زیادہ آتا ہے، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، یہ بکری کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک جانور ایسا ہے یعنی گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک تھن ہے وہ بند ہے یا وہ مطلب یہ ہے کہ بند ہے یا تھوڑا سا مطلب ہے اس میں دودھ آتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی بند ہونے کی صورت میں بھی دودھ، لیکن اگر کٹا ہوا ہے قربانی نہیں ہوگی۔ بعض آج کل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ قربانی کے تھن کو جانور کو جانور اگر کوئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس تھن کو کاٹ دو دوسرا بند نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اگر تھن کٹا ہوا ہے تو کٹے ہوئے تھن کے جو اگر جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک ایسا جانور ہے جو اندھا ہے اس کی قربانی نہیں ہے، لیکن اگر ایک ایسا ہے ایک آنکھ صحیح ہے دوسری آنکھ کا آدھا حصہ جا چکا ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا چیک کرنے کا فقہا نے طریقہ تو لکھا ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، بعد میں آپ پوچھ لینا۔ اگر ایک ایسا جانور جو دیکھتا بھینگا دیکھتا ہے، یعنی آنکھیں صحیح ہیں بھینگا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا جانور جو غلاظت کھاتا ہے یعنی گند کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، شرط اس کی علماء نے رکھی ہے، شرط یہ ہے بڑا جانور اونٹ اس کو 40 دن تک صاف ستھری غذا گھر کے اندر کھلائی جائے اگر وہ غلاظت کھاتا ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں غلاظت کھاتے ہیں، سوکھی غلاظت کھا لیتے ہیں، اگر اس طرح ہو تو وہ اونٹ کو 40 دن تک گھر کے اندر صاف غذا کھلائی جائے۔ اگر ہے بھیڑ بکری اس کو 10 دن، اگر گائے اور بھینس ہے اس کو 20 دن اندر باندھ کے صاف ستھری غذا کھلائی جائے۔ اگر ایک ایسا جانور ہے یعنی دمبا ہے، دمبا جس کو ہم کہتے ہیں جس کے پیچھے چکتی ہوتی ہے، اگر اس کی پوری دم کٹ گئی، چکتی باقی ہے کچھ بھی نہیں، دم کٹ گئی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا وہ دم نظر نہیں آتی، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ اگر بائل ہے اس کو نتھ ماری تھی، جس کو ہم ناک کے بھینس ہے اس کے اندر ناک میں رسا ڈالا تھا لیکن بعد میں وہ ناک کٹ گیا اس کا سامنے سے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ چھیدنے سے مسئلہ نہیں ہے، ناک چھدا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ناک اس کا کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک ایسے جانور ہے گائے ہے اس کا جو ہے وہ کان جو ہے تھوڑا سا چرا ہوا ہے لیکن کھڑا صحیح ہے، چر گیا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر کان کا تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی تیسرا حصہ، یہ نہیں اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے بعض لوگ آتے ہیں یہ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک ایسا جانور ہے وہ جانور جو ہے قربانی کا جانور ہے لیکن وہ چلتا جب ہے تو ایک پاؤں اٹھا کے چلتا ہے، اس پر زور ہی نہیں رکھتا،
3 پاؤں صحیح ہیں، ایک پر زور ہی نہیں لگاتا، یعنی اپنے جسم کو نہیں آنے دیتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر پاؤں رکھتا بھی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا مطلب ہے بس جسم نہیں آنے دیتا، فوراً اٹھا لیتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جسم کے تھوڑا سا ٹیک لگاتا ہے تھوڑا تھوڑا، اس کی قربانی جائز ہے، وہی 1 پاؤں کی، یعنی اپنی قربان گاہ تک وہ جانور چل کے جائے۔ تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کی مطلب ہے اندر ہڈیاں فل نظر آ رہی ہیں، کوئی گوشت وغیرہ گدا کچھ بھی نہ ہو، ختم ہو چکا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جانور خصی کی قربانی افضل ہے یا جو آنڈل ہوتا ہے اس کی؟ خصی قربانی کی جانور کی جو قربانی ہے وہ افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں عیب، بھئی عیب نہیں، کیونکہ قربانی کا گوشت عمدہ ہونا چاہیے۔ خصی جو کیا جاتا ہے وہ عمدگی کے لیے کیا جاتا ہے کہ گوشت زیادہ ہو، اس کا گوشت سے بو ختم ہو جائے، گوشت سے جو مشک ہے وہ ختم ہو جائے، اس صورت میں اس کی قربانی کرنا افضل ہوگا۔ نر اور مادہ میں کس کی قربانی افضل ہے؟ مادہ کی افضل ہے۔ نر اور مادہ میں مادہ کی قربانی افضل ہے، لیکن اگر ویسے کوئی مطلب نر بھی کر دو تو اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، قربانی اس کی بھی کی جائے۔ قربانی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اگر جس بندے کے ساتھ بندہ ہم شامل ہو رہے ہیں وہ بندہ صاف ستھرا ہو، پیسے رشوت کے نہ لیتا ہو، سرکاری ملازم ہے تو اس کا کردار رشوت خور نہ ہو، اگر ہوگا تو 6 کے 6 جو ساتھ شامل ہوں گے ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ سود خور ہے اس کے ساتھ کوئی شامل ہوتا ہے اس کی قربانی بھی بقایا سب کی نہیں ہوگی۔ اگر ایک کا مقصد گوشت اکٹھا کرنا ہے، بھی گوشت زیادہ ہوگا، گوشت کا اس کے ذہن میں سارا گوشت ہی کھڑا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا ہو۔ ہمیں افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا جانور قربانی کے جانور میں عیب دیکھتے ہیں، کبھی اپنے عیب نہیں دیکھتے، پوری منڈی میں پھر رہے ہوتے ہیں جانور کیسا ہونا چاہیے، یار اس میں تھوڑا سا عیب ہے، اس میں یہ خارش ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ ہم جانوروں میں عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی قربانی ہم کرنی ہے اور جو دینے والا ہے وہ بے عیب نہ ہو، وہ عیب والا ہو، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ حلال کو دیکھے، نہ حرام کو دیکھے، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، تقوی والا بندہ ہونا چاہیے۔ تقوی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اللہ پاک نے فرمایا تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی پتہ ہے کہ تقوی والا بندہ کون ہوتا ہے؟ بزرگان دین کہتے ہیں تقوی والا بندہ اس شخص کو کہتے ہیں راستے میں گری ہوئی چیز کو بھی نہ اٹھاتا ہو، اس کو کہتے ہیں متقی۔ راستے پہ گری ہوئی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگائے اس نیت سے کہ پتہ نہیں کس کی ہے، وہ تقوی والا۔ ہم کہاں شمار ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں، کوشش کیا جائے کہ تقوی سے اس کا مطلب ہے تقوی ہو بندے کے اندر، اور اللہ کی رضا کی خاطر بندے صاف ستھرے، صاف شفاف، ایماندار، رزق حلال سے قربانی کی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ابن ماجہ کا، فرماتے ہیں وان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دے ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ پوچھ رہے ہیں قربانی کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قالوا فما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ ہم جو کرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ سنت ان کی ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بکل، فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے پھر سوال کر دیا قالوا الصفوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اون والی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی تو اون ہوتی ہے، اس کے بدلے میں کچھ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصفوف حسنۃ، ہر بال کے بدلے، ہر اون کا جو بال ہے اس کے بدلے بھی اللہ مسلمان کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور خون گرنے زمین پہ گرتا بعد میں ہے، قبولیت کا شرف اللہ پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب اتنی چیزیں اللہ بندے کو دیتا تو بندے کو بھی کم از کم سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔
یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ دوسرے معاملات ہم تو چلو کر لیتے ہیں، یہ تو قربانی ہے، اور اس میں تو کم سے کم بندہ سوچ سمجھ کے چلے نا۔ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جتنا عرصہ رہے آپ نے قربانی کری ہے۔ ایک دفعہ 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ میرے نبی نے خود ذبح فرمائے، اور بقایا اونٹ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، حضرت عبداللہ ابن عمر وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ تو لہذا جو مسلمان جن کو اللہ نے دیا وہ قربانی کریں، اور قربانی بھی اللہ کی رضا کی خاطر، بندوں کو دیکھ کے، جانور کو دیکھے، اپنے ضمیر کے اندر کوئی کوتاہیاں تو توبہ کرے، اپنے اندر کوئی کوتاہیاں تو اس سے بھی توبہ کی جائے، یا اللہ یہ میرے اندر غلطی ہے، یہ میری غلطی۔ اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کل ایک نیا مسئلہ بندوں کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ لوگ ہمارے یہ نہیں دیکھتے بھئی مسلمان جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں وہ کون سی غلطی پر ہوں گے، نئے جدید لوگ ہیں، کیوں جدت میں جیسے آتے جا رہے ہیں وہ مولویوں کے لیے بھی مسئلے بناتے جا رہے ہیں، اپنے لیے بھی مسئلے ہیں۔ آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اس میں کئی چیزیں مثالیں بھی دی ہیں جی، انہوں نے کہا بھی حرم کی قربانی نہیں ہوتی تو لہذا بھینس کی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی حلال ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، پہلے ایک کلیہ سمجھ لیں، جنگلی جانور جو حلال ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی، صرف ہرن کی بات نہیں ہے، نیل گائے کی بھی قربانی نہیں ہوتی، جو گائے ہے جنگلی۔ دیکھو نا دھوکہ کدھر سے دے رہے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ چیزیں ہوتی تو پھر ہرن کی قربانی کیوں نہ ہوتی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہرن جو ہے وہ جنگلی جانور ہے، نیل گائے بھی جنگلی جانور ہے، ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اتنا تک مسئلہ ہے کہ اگر ہرن نے بکری سے جفتی کیا اور بکری سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر بکرے نے ہرن سے جفتی کی ہے، ہرن سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی جائز نہیں ہے۔ یعنی ہرنی سے اگر بکرے نے جفتی کی ہے ماں کا اعتبار ہوگا، بکری سے اگر ہرن نے جفتی کی ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، بکری سے، بکری کا بچہ ہے۔ اگر بکرے نے ہرنی سے کیا تو اس سے بچہ پیدا ہوا، جفتی کیا تو اس سے قربانی نہیں۔ جنگلی جانور کی قربانی سمجھو نہیں ہے، باپ کا اعتبار ہوگا۔ اور نیل گائے بھی جنگلی ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ رہا مسئلہ، وہ تو 8 جانور ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس میں 8 جانوروں کا ذکر ہے وہ مکی صورت ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ مکی۔ اور سورت مائدہ یا سورت حج یہ مدنی صورتیں ہیں، جس میں قربانی کا بھی ذکر ہے، حج کا بھی ذکر ہے، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکہ پہلے یا مدینہ؟ تو وہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس میں کیا مسئلہ تھا، اس جانور کے بارے میں کیا تھا؟ بات یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مکے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جانور حاملہ عورت کھا سکتی ہے، یہ وہ عورت کھا سکتی ہے جو حاملہ نہ ہو، یہ وہ مرد کھا سکتا ہے، یہ وہ مرد نہیں کھا سکتا، یہ فلاں فلاں، یعنی انہوں نے بانٹ رکھی تھی، اس حیات کی جانور ہوگا حقیقت کا تو فلاں بندہ کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا۔ اس شکل کا جانور ہوگا، یعنی جانور تو وہی کہ ہاں قرآن پاک میں 7ویں پارے میں ان کا ذکر ہے، ہاں وسیلہ، وہ نام بنائے ہوئے تھے، گابھن اونٹنیاں بتوں کے نام پر چھوڑ دی جاتی تھی، یا مخصوص کر دیتے تھے یہ جانور فلاں کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا، یہ تو حلال ہے۔ تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام تھا مالک بن عوف ابو الاحوص، نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، اب میں نے اس کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ کیا اسلام کا ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا اسلام ثابت ہے، لیکن اس جگہ جب یہ سوال کر رہا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، میں اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں خاموشی اختیار۔ میں نے پڑھا جب وہ تفسیر مدنی میں آیا، جب یہ کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس معاملے کو چھوڑو، کہتا نہیں میں آج جواب لے کے جاؤں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کی آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، ان 8 میں سے 8 یعنی بکرا بکری، دمبا دمبی،
گائے، بیل اور وہ اونٹنی، یہ جو 8 جانور ہیں یہ حلال ہیں، کسی کے لیے مختص نہیں ہے وہ نہ کھائے یہ نہ کھائے وہ کھائے، یہ اپنے اوپر ایسے ہی حرام کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے حلال ہے۔ اصل یہ مسئلہ تھا کہ اس لیے اس کو کہا گیا، تو مطلب یہ کہ ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ ہرن کی نہیں کر سکتے ہیں تو بھینس کی کیوں کر سکتے ہیں؟ بھینس کی کیوں کر سکتے ہیں، ہرن کی نہیں کر سکتے؟ ہرن جنگلی ہے، بھینس جنگلی نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ نبی پاک نے قربانی نہیں کی، پھر نبی پاک نے تو بھینس کا گوشت بھی نہیں کھایا، یہ بات یاد رکھنا، نبی پاک نے بھینس کا نہ گوشت کھایا ہے، نہ آپ نے دودھ پیا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عرب میں تھی، یہ تھی نہیں، یہ بھینس نہیں تھی عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہ 92 ہجری میں بلوچستان سے یہ بھینسیں گئی تھیں عرب کے اندر، بلوچستان سے۔ تاریخ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے اہل حدیث نے لکھی ہے بھینس کی قربانی، میرے پاس تھی، وہ بھی گم ہو گیا ہے، کسی مسلمان کو میں نے دی ہو تو میری واپس کر دو، پچھلے سال میں نے دی، اب مجھے مل ہی نہیں رہی، حالانکہ وہ میں نے کتاب نایاب کتاب تھی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ کہ بھینس کی قربانی۔ اب رہا مسئلہ 8 جانور ہے، اس کا جواب، سب سے بڑا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء، وہ بچی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار پہ کھانا پہنچاتی تھی، حضرت اسماء، اس نے گھوڑے کی قربانی کری، بخاری شریف کے اندر آئی ہے گھوڑے کی قربانی۔ جب 8 کی ہے بیل بکری تو پھر گھوڑے کی کیسے جائز ہو گئی؟ وہ مسئلہ علیحدہ ہے، یہ مسئلہ علیحدہ ہے قربانی والا۔ اور پھر قربانی کرتے کیوں، کدھر سے؟ یہ جب گئی تو حضرت علی کے دور میں آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک جانور ہے بھینس، اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور کتنے حصے ہونی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 7 حصے۔ کتاب کا نام ہے مسند الفردوس الدیلمی، حدیث کی کتاب ہے مسند الفردوس دیلمی، اس حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ قربانی اگر کوئی بھینس کی کرتا ہے، جاموس کی قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس کی قربانی ہاں ہو جائے گی، اور 7 بندے، زیادہ نہ 7 شامل ہو، بندے 7، یہ 100۔ دوسرا یہ کہ بھئی یہ گائے کی قسم ہو نہیں سکتی، گائے کی قسم ہو نہیں سکتی، یہ بات غلط ہے، گائے کی قسم ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہنا کہ بھئی اس میں وہ مدت اس کی کم ہے، دودھ کم دیتی ہے، وہ دودھ پہ اگر آؤ تو آج کل وہ گائے بھی زیادہ دینا شروع ہو گئی ہے، 30 کلو دے رہی ہے، بھینس سے بھی 3 ٹن دے رہی ہے، اگر یہ چیز ہے تو اس سے پھر گائے بھی بڑھ گئی۔ بھئی بچہ دینے کی مدت زیادہ ہے یا کم ہے، بات یہ نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں خلاف قیاس۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے گائے پر قیاس نہیں کیا، یہ گائے کی قسم ہے۔ یہ علماء نے فرمایا کہ ایک قسم ہے گائے کی، 4 تھنوں والی دودھ دیتی ہے، قسم ہے، کسی پر قیاس نہیں کیا۔ قیاس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس مسجد کو دیکھ کر دوسری مسجد بنانا، اس طریقے سے، اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا، ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز بنانا، کہتے ہیں ہم نے قیاس نہیں کیا، یہ علماء نے اس کو مقرر کیا، قسم ہے۔ رہا مسئلہ قسم ہے تو پھر جفتی کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی بات یہ نہیں ہے، اگر جفتی والا جانور ہے پھر اس کی ہو جائے گی۔ نیل گائے، اگر ایک عام گائے کے ساتھ اگر بیل ہے جفتی کرتا ہے، یعنی گھریلو بیل ہے وہ نیل گائے کے ساتھ جفتی کرتا ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا، قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ بکرا اگر ہرنی سے کرتا ہے، جنگلی سے، قربانی ہوگی نہیں؟ جفتی ہو رہی ہے، بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن قربانی نہیں ہو رہی۔ بات جفتی پہ نہیں کھڑی، بات وہ اس پہ بند نہیں کھڑی، بس جو علماء نے اتفاق سے، علماء اہل سنت نے شروع سے چلتا آ رہا ہے، اسے نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، امام مالک اور جتنے بھی بزرگان، سب سے ثابت ہے۔ بلکہ سب سے بڑی بات میں نے حضرت علی کی بتا دی کہ مسند الفردوس الدیلمی کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ آپ نے فرمایا 7 حصے ہونے چاہیے۔ جب سامنے واضح ہوگی بات، ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ 8 جانور بند ہیں، اس بخاری کا کیا جواب ہوگا حدیث کا؟ جب حضرت اسماء نے گھوڑا ذبح کیا تو پھر انہوں نے جانوروں سے مطلب ہے 9واں جانور ذبح کر دیا، 9واں، جب ہیں 8 تو 9واں انہوں نے کیا، تو کیا ان کی قربانی نہیں ہوئی یا ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو پھر 9واں کیسے آ گیا؟ اگر نہیں ہوئی
تو پھر انہوں نے کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے وہ جو 8 جانور ہیں وہ اور مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، قربانی کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔